بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زونی آفیشل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دعا قبول ہونے کی 4 نشانیاں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کس حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب گامزن ہوئے۔ قرآن و حدیث کی ہدایت کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں اچھے اعمال سے مسرت محسوس ہونے لگے اور برے اعمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا و خوشنودگی کے حصول سے ممکن ہے۔ اگر حساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جائے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ اور اسے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، پر پکارنے والوں کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرا بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس وقت جو بندہ دعا کرے اللہ تعالی بھی جو بھی بھلائی مانگے گا
اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔